ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج جمعرات ہے جنوری کی 2 اور رجب کے 1 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سید ہاشم رضوی حاضر خدمت۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی تاکہ مرکز کے زیر انتظام علاقے کے ترقیاتی اور لسانی مطالبات کو حل کیا جا سکے۔ ڈاکٹر آخوند نے پرگی بلتی کو لداخ کی پہلی سرکاری زبان کے طور پر شامل کرنے کا پرزور مطالبہ کیا۔ انہوں نے اجاگر کیا کہ لداخ میں 62% سے زیادہ آبادی ان زبانوں کو استعمال کرتی ہے۔ انہوں نے خطے کے لسانی ورثے کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ مزید برآں انہوں نے شینا دردی کو ایک اضافی سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ سی سی نے سانکو اور شکرچکتن و شرگول سب ڈویژنوں کو ترقی دے کر ضلع بنانے کا بھی مطالبہ کیا۔ سی سی نے ضلع کرگل میں سول ہوائی جہاز کی خدمات شروع کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ خاص کر سخت سردیوں کے ایام میں یہاں کے لوگوں کو درپیش مشکلات سے بھی وزیر داخلہ کو آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ڈاکٹر جعفر آخوند کو یقین دلایا کہ وہ ان مطالبات کے حل اور نفاذ کے لیے تمام ممکنہ حل تلاش کریں گے۔ کرگل ضلع سے منشیات کو ختم کرنے کی غرض سے لداخ پولیس کرگل کی جانب سے وقتاً فوقتاً کارروائی کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے آج کرگل پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 4.1 گرام کے ہیروئن برآمد کیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں کرگل پولیس نے 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 4.1 گرام ہیروئن برآمد کر کے ایک اہم پیش رفت کی۔ تفصیلات کے مطابق کل 1 جنوری کو پولیس اسٹیشن کرگل کی ایک پولیس پارٹی نے اقبال پل کے قریب ڈگری کالج روڈ پر ایک زائلو گاڑی کو روکا اور گاڑی کی تلاشی لی۔ جانچ کے دوران ان افراد کے قبضے سے 4.1 گرام ممنوعہ ہیروئن برآمد ہوا، جس کے بعد پولیس نے ان افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے FIR درج کر کے NDPS ایکٹ کے تحت منشیات فروشوں کو گرفتار کیا۔ عوامی حلقوں میں کرگل پولیس کی بروقت اقدامات کی سراہنا کی جا رہی ہے اور پولیس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ضلع کرگل سے منشیات کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اپنی کوششوں میں تیزی لائیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے شہید کمانڈر جنرل الحاج قاسم سلیمانی کی شہادت کی 5ویں برسی کی مناسبت پر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے ذیلی تنظیم بسیج امام کے اہتمام سے آج جامع مسجد کرگل میں ایک مجلس کا اہتمام کیا گیا، جس میں بسیج امام کے رضاکاروں کے علاوہ کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے شہید قاسم سلیمانی کے شجاعت، بہادری اور اسلام کے تئیں ان کے خدمات پر مفصل روشنی ڈالی۔ مقررین نے شہید قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر ان کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج شہید سلیمانی کی قربانیوں کی بدولت مقاومت عالمی تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ انہوں نے شہید جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کی 5ویں برسی کے حوالے سے کہا کہ عالمی استکبار نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ایک عالمی ہیرو کو شہید کر دیا تھا، جس سے امریکی حکام کے تمام امن پسندی کے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی خام خیالی ہے کہ مقاومت کے رہنماؤں کو شہید کرنے سے غاصب صہیونی حکومت کو تحفظ فراہم کیا جا سکے گا۔ اسلامی انقلاب کی برکت اور شہید قاسم سلیمانی جیسے مجاہدین کی قربانیوں کی بدولت آج ظلم کے خلاف مزاحمت ایک عالمی تحریک میں تبدیل ہو چکی ہے، جو یقیناً استکباری طاقتوں کے زوال کا سبب بنے گی۔ ولادت باسعادت امام محمد باقر علیہ السلام کی مناسبت پر آج کرگل ضلع میں جشن محافل کا انعقاد کیا گیا۔ اس مناسبت پر سب سے بڑا محفل عید
جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام بالترتیب احاطہ اسلامیہ اسکول اور جامع مسجد کرگل میں عقیدت و احترام اور تذکر و احتشام کے ساتھ منایا گیا، جس دوران مدخوانوں نے نعت خوانی اور علماء کرام نے امامت و ولایت کے 5ویں ستارے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی۔ کرگل پولیس نے ایک مفرور ملزم کو گرفتار کیا ہے جو گزشتہ 20 سالوں سے گرفتاری سے بچ رہا تھا۔ یہ فرد FIR نمبر 42/2004 انڈر سیکشن 457 380 411 RPC کے تحت ملزم تھا۔ ملزم پچھلے 20 سالوں سے گرفتاری سے بچنے کے لیے فرار تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس اسٹیشن کرگل نے مفرور کا سراغ لگایا اور اس کا پتہ لگایا اور پولیس اسٹیشن دراز کی ایک ٹیم کی مدد سے مفرور کو جموں و کشمیر UT کے بونیار سے گرفتار کیا گیا۔ اس شخص کو بعد ازاں مزید قانونی کارروائی کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مدلہ ابر آلود رہا اور درجہ حرارت میں مسلسل گراوٹ دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -14.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -8.2، زنسکار میں -16.2 اور دراس میں -18.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لداخ ٹریفک پولیس کی جانب سے موصولہ ایڈوائزری کے مطابق زوجلہ میں مسلسل برف باری کے باعث آج ٹریفک نقل و حمل کو بند کر دیا گیا ہے اور سڑک سے برف ہٹانے کے بعد ہی BRO کی طرف سے سڑک سے متعلق گرین سگنل ملنے تک سڑک کو تمام قسم کی ٹریفک آمد رفت بند رکھا جائے گا۔ ساتھ ہی پولیس نے زوجلہ کی جانب سفر نہ کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق گریٹر نوئیڈا کے 0 پوائنٹ پر کسانوں کے مسائل پر منعقدہ مہا پنچایت میں بھارتیہ کسان یونین کے قومی ترجمان راکیش ٹکیت نے شرکت کی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کسانوں کے مطالبات تسلیم کیے جانے تک احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ مہا پنچایت کے دوران راکیش ٹکیت نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہمیشہ پولیس فورس کا استعمال کرتی ہے لیکن مسائل کا حل بات چیت سے ہوتا ہے۔ ہم جلد میٹنگ کر کے مزید حکمت عملی طے کریں گے، جہاں کسانوں کو روکا جا رہا ہے وہیں سے احتجاج کریں گے۔ مہا پنچایت کے دوران یمنا اتھارٹی کے OSD شیلیندر کمار کی قیادت میں انتظامیہ کا ایک وفد بھی پہنچا۔ کسانوں اور انتظامیہ کے درمیان تقریباً 1 گھنٹے تک بات چیت جاری رہی۔ اس دوران انتظامیہ نے کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے کیے گئے اقدامات کی تفصیلات پیش کی۔ گفت و شنید کے بعد فیصلہ ہوا کہ 7 جنوری کو ایک اہم میٹنگ ہوگی جس میں کسانوں کے تمام مسائل پر تفصیل سے غور کیا جائے گا۔ راکیش ٹکیت نے کسانوں کو یقین دلایا کہ وہ ان کے مطالبے کے لیے آخری سانس تک جد و جہد کرتے رہیں گے۔ شہید قاسم سلیمانی کی 5ویں برسی کے پروگراموں کا آغاز کرمان میں برفانی موسم کے دوران ہوا، جہاں 10,000 زائرین پیدل چل کر گلزار شہداء پہنچ گئے۔ آج صبح سے ہزاروں افراد شہید جنرل قاسم سلیمانی کی یاد میں ایران کے مختلف شہروں اور بیرون ممالک سے کرمان پہنچ گئے۔ یہ افراد برف اور ٹھنڈ کی پرواہ کیے بغیر شہید قاسم سلیمانی کے مزار پر حاضری دینے کے لیے گلزار شہداء کے راستے پر رواں دواں ہے۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی گلزار شہداء کے راستے میں درجنوں موقف قائم کیے گئے ہیں، جہاں چائے اور دیگر اشیاء خوردنوش سے زائرین کی تواضع کی جا رہی ہے۔ گلزار شہداء کے راستے میں ایک خاص موقف شہدائے گمنام کے نام سے فعال ہے، جہاں سے حاج قاسم کے پیغام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ کرمان میں سردیوں کی پہلی برف باری کے دوران ہزاروں زائرین شہید جنرل قاسم سلیمانی کے مزار کی زیارت کے لیے طویل قطاروں میں کھڑے ہیں۔ شہید حاجی قاسم سلیمانی کی برسی کی گلزار شہداء میں مشہور نوحہ خان حاج صادق آہنگر نے عظیم قربانیوں اور خدمات پر شہید سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سرد موسم اور بارش کے باوجود عقیدت مندوں کا کارواں کرما کے گلزار شہداء کی جانب رواں دواں ہے، جو اربعین حسینی کے عظیم مارچ کی جھلک پیش کرتا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی شہید کی 5ویں برسی کی مناسبت سے ایران،
پاکستان، ہندوستان، عراق اور لبنان سمیت دنیا بھر میں اجتماعات اور پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔